کتابوں میں ایک بڑا مشہور واقعہ لکھا ہے. ایک اللہ والے سفر میں تھے, ایک شاہی محل کے پاس آئے, اور پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ شہروں کے ارد گرد فصیلیں ہوا کرتی, اونچی اونچی دیواریں, اور ایک بڑا گیٹ لگا ہوتا تھا. اس شہر کے اندر سارا شہر جو دیواروں میں سیکیور ہوتا تھا. اب یہ دروازے پر پہنچے تو دروازہ بجایا تاکہ دربان کھولے, میں اندر شہر میں چلا جاؤں. دروازہ جیسے بجایا تو دربان بولا کون؟ کہا کہ میں ایک اللہ کا بندہ مسافر ہوں, میں شہر میں آنا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں ابھی دروازہ نہیں کھول سکتا. کہ بھائی کیوں نہیں کھول سکتا دروازہ؟ کہا کہ اصل میں بادشاہ سلامت کا باز اڑ گیا, باز ایگل, تو باز اس کا اڑ گیا ہے, تو بادشاہ نے حکم دے دیا شہر کا دروازہ بند کر دو تاکہ باز کہیں باہر نہ نکل جائے. اسے دروازہ بند کیا ہوا اور اس باز کو ڈھونڈ رہے ہیں شہر میں. جب تک باز نہیں ملے گا اس وقت تک دروازہ نہیں کھلے گا. اس نے کہا بھائی باز دروازے سے نکلے گا, باز تو دیوار کے اوپر سے اڑ کے چلا جائے گا, یہ کیسا حکم دیا ہے؟ کہا کہ میاں بادشاہ سلامت نے حکم دے دیا, اب آپ ہم سے جرا نہ کریں, ہم غلام لوگ ہیں. بادشاہ نے کہا تھا دروازے بند کر دو, ہم نے بند کر دیے. کہتے ہیں یار کیسے بے عقل لوگ ہیں بھائی, بادشاہ کیسا بے عقل ہے, باز تو اڑ کے دیوار کے اوپر سے جا سکتا ہے, یہ دروازے بند کر کے بیٹھے. خیر مصلی بچھائے, 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے دعا کرنے لگی, یا اللہ تو نے ایسے آدمی کو بادشاہ دے دی, یعنی جس کے پاس عقل فہم کی کوئی بات چیز ہی نہیں ہے, یعنی باز اڑا دروازہ بند کر دیا. تو یا اللہ, اور ہمیں دیکھو, ہم مسافر جوتے بھی ٹوٹے پڑے ہیں چھال کے, کپڑے وہ چیتھرے ہوئے پڑے ہیں, اور تھکے ہارے بھوکے بھاڑے پھر رہے دنیا میں, اور دروازہ کھول نہیں رہا, کھا بھی نہیں سکتے. تو یا اللہ ہماری یہ حالت, اور ہم تو یہ صبح شام یاد کرتے ہیں ہماری یہ حالت. اور وہ نالائق اتنا بد عقل ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ باز جو دیوار کے اوپر سے جائے گا دروازے سے جائے گا. آپ نے اس کو بادشاہ دے دی. یہ گلہ کیا. یہ ایک مقام ہوتا ہے اولیاء اللہ میں ناز, ایک مقام ناز ہوتا ہے, ایک مقام میں نیاز ہوتا ہے. یہ مقام ناز ہے, ناز میں آ کے اللہ سے شکایت کر دی, یا اللہ آپ نے اس کو دیکھو اتنا نواز دیا ہے, وہ اس قابل تھا, اور ہم دیکھو جوتیاں چٹکا رہے ہیں. یہ مقام ناز ہوتا ہے. ایک مقام نیاز ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, غلطی نہیں بھی ہوئی تو بھی استغفار کرتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سنت کیا ہے کہ نبی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 3 دفعہ استغفار کریں نماز پڑھنے کے بعد. تو نماز عبادت ہے یا معصیت ہے؟ عبادت ہے. یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی جس میں استغفار کر رہے ہیں. آخر یہ کیسی سنت ہے کہ نماز کے بعد استغفار ہو رہی ہے؟ یہ مقام نیاز ہے. مقام نیاز مندی ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی کہ ہم اجر کے مستحق ہونے کے بجائے سر پہ ہاتھ رکھ کے خدا کے سامنے شرمندہ, یا اللہ جس درجے کی شان کی تیری ذات ہے اس ذات کے لیول کی جیسی نماز ہونی چاہیے تھی, یا اللہ ایسا سجدہ نہیں دے سکے, ہماری کوتاہی ہے, ہمارا دل گندا ہے, دنیا میں پھنسا ہوا ہے, یا اللہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھی ہے, ہم شرمندہ ہیں اس ٹوٹی پھوٹی نماز پر, استغفار کر رہے ہیں. یہ مقام نیاز ہے کہ عبادت کر کے بھی استغفار کرتا ہے. یہ مقام نیاز ہے. وہ مقام ناز میں انہوں نے یہ بات کہی تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی کہ ٹھیک ہے, اگر تمہیں اتنا اعتراض ہے اس بات پر, ہماری تقسیم پر, کہ بادشاہ اس کو دے دی ہے اور تجھے جو ہم نے قلب کا اطمینان راحت دے دی ہے, تو ٹھیک ہے آج ہم فیصلہ کر دیتے ہیں یہ بادشاہ تجھے دے دیتے ہیں, اور تجھے ہم نے قلب کی راحت اور طمانینت اور ہماری تعلق کی جو محبت اور لذت دے رکھی ہے, یہ لذت اس کو دے دیتے ہیں. اگر تو راضی ہے تو اب یہ تقسیم کرتے ہیں. فوراً سجدے میں گر گیا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اس لیے میرے قلب کے اطمینان اور قلب کی راحت اور لذت اور تیرے ساتھ تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنے کا جو مزہ ہے, یا اللہ ایک نہیں 10 بادشاہتیں بھی اس پر قربان کر سکتا ہوں, مجھے یہ بادشاہ نہیں چاہیے. تکبیر تکبیر, نعرہ رسالت, محمد رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت. کیا اللہ والوں کی بات ہے, کیا اللہ کی باتیں ہیں. ہم نے کبھی اللہ سے باتیں کی نہیں نا. اس سے میں کہا کرتا ہوں تنہائیوں میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ اللہ سے باتیں کیا کرو, 1 گھنٹہ. ہمارا کوئی دوست آ جائے تو 4 گھنٹے نکل جاتے ہیں. اب تو دوستوں کی ضرورت نہیں, اب تو یہ ایک فتنہ آ گیا ہے نا, اس پہ 12 گھنٹے اس میں گزر جاتے. نہیں, تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرو. اپنے بچپن کی بات, یا اللہ میں چھوٹا سا تھا تو نے مجھے فلاں ٹائم میں روٹی کھلائی, میں چھوٹا سا تھا مجھے پیاس لگی تھی پانی نہیں مل رہا تھا, یا اللہ تو نے فلاں کو بھیجا مجھے پانی پلایا.
یا اللہ فلاں وقت میں کھیل رہا تھا، گر گیا تو چوٹ لگ گئی تھی، لوگوں نے کہا ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی، لیکن یا اللہ تو نے مجھے بچا لی، ہڈی نہیں ٹوٹی۔ یا باتیں کیا کرو اللہ، یا اللہ اب میں امریکہ میں آ گیا ہوں، یا اللہ یہاں کتنی مشکل زندگی ہے، صبح سے شام تک گاڑی ٹیکسیاں چلا کے اوبر چلا کے روٹی بناتا ہوں، کمر دکھ گئی، ٹانگیں جواب دے گئیں، لیکن یا اللہ تیرا شکر تو روٹی پھر بھی دے دیتا۔ یا اللہ میں نے ہوٹل کھولا، یا اللہ اس میں مشقت ہے، یہ تو نے دیا۔ اللہ سے باتیں کرو جو چاہیے، اللہ یہ فلاں جو چیز تم نے دی اس کو ذرا آپ یوں کر دیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو اللہ سے ایک گھنٹہ باتیں کرو تنہائی میں، آپ کو محسوس ہوگا اللہ نے یہ تو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں۔ تو آپ 1 گھنٹہ اللہ سے تنہائی میں بیٹھے باتیں کرو گے تو تم کچھ دنوں میں محسوس کرنے لگو گے کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور آپ کو اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس جاگ جائے تو آپ ساری دنیا ہیچ نظر آئے گی، یہ دنیا تمہارے سب مٹی اسوا ہو جائے گی۔